حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله عز وجل: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين، آمين. معزز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر کی لیول 4 کی اس پہلی کلاس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ یہ لیکچر اور یہ تفسیر کی کلاسز الحمدللہ اس عظیم اور مبارک پلیٹ فارم کے ذریعے، جو کہ گلوبل لرننگ اکیڈمی ہے، یہ لیکچرز منعقد ہو رہے ہیں، اور یہ فیض الحمدللہ آپ لوگوں کو دنیا کے کونوں کونوں میں آپ کی جگہوں پر پہنچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر و احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم تمام کو فائدہ پہنچائیں، ہمارے علم و عمل میں زیادتی فرمائیں، اور ہم تمام کو اپنی رحمت میں، اپنے فضل و کرم میں داخل فرمائیں، اور ہم تمام کو قرآن مجید کا علم، اس کی تفسیر اور اس کے معانی کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا یہ جو لیکچر ہے، یہ لیول 4 کا پہلا لیکچر ہے، پہلا درس ہے۔ جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اس لیول کے اندر انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے آخری 2 جز کی، یعنی 29واں اور 30واں پارہ، سورہ ملک سے لے کر سورۃ الناس تک کی تفسیر کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی طریقے سے تفسیر کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے جو غریب الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں جن کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے مختلف صورتوں کے اندر، تو اس کے اندر بھی ایک کتاب آپ لوگوں پر مقرر رہے گی، ایک کتاب آپ لوگوں پر مقرر رہے گی، جو ہمارے شیخ ارشد بشیر حفظہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، یہ کتاب مقرر رہے گی۔ اس کتاب سے آپ ہر درس کے بعد اگلے درس تک 100 کلمات کے معانی کو آپ لوگ یاد کریں گے، 100 کلمات کے معانی کو آپ یاد کریں گے۔ شیخ کی جو کتاب ہے قرآنی کلمات، قرآنی کلمات، تو اس کے اندر
6000 الفاظ شیخ نے اس کے معانی کو جمع کیے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے. تو آپ لوگ ہر 2 محاضرے کے بیچ میں 15 دن ہوتے ہیں، ہر 15 دن کے بعد ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ. تو اس اثنا میں، اس فترے میں آپ بآسانی 100 کلمات کے معانی کو یاد کر سکتے ہیں، 100 کلمات کے معانی کو ازبر کر سکتے ہیں. تو اس کی آپ جو مکمل کوشش کیجئے، اور یہ اختبار میں بھی پوچھا جائے گا، اختبار میں، ایگزام میں اس کا بھی سوال آپ لوگوں کو ہوگا. تو اس لیے ابھی سے اس کتاب کے کلمات کو یاد کرنا اور اس کے معانی کو سمجھنا آپ شروع کر دیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ قرآنی کلمات کی جو کتاب ہے شیخ کی، وہ غالباً گروپ میں شیئر کر دی گئی ہے، یا اگر نہیں بھی شیئر کی گئی ہے تو انشاءاللہ عن قریب شیئر کر دی جائے گی. محترم سامعین کرام اور سامعات، آج 26 ربیع الاول 1446 ہجری مطابق 30 ستمبر 2024 کی شام یہ تفسیر کا درس لیول 4 کا پہلا درس منعقد ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام حاضرین اور سامعین اور جو بھی کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو اپنے فضل و رحمت میں داخل فرمائے. آمین. محترم سامعین، شیخ آواز تھوڑی سلو آ رہی ہے. جی محترم سامعین کرام، آج ہم باذن اللہ عز و جل کم از کم 2 صورتوں کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی صورت سورۃ الملک ہے اور دوسری صورت سورۃ القلم ہے. تو یہ پہلی جو صورت ہے سورۃ الملک، تو جیسا کہ ہمارا طریقہ رہا ہے کہ ہم ہر صورت کے اندر بعض نقاط کے تحت، بعض پوائنٹس کے تحت اس تفسیر کو بیان کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس لیول میں بھی اور آئندہ کے لیولز میں بھی ہم ایسے ہی تفسیر کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان پوائنٹس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ساری صورت کی تفسیر داخل ہو جاتی ہے. اگر ہم الگ سے صورتوں کی، الگ سے آیتوں کی تفسیر بیان کرنا شروع کریں گے تو وقت ناکافی ہوگا، وقت اس کے لیے بہت زیادہ مطلوب ہوتا ہے. تو اس لیے ہم ان پوائنٹس کی شکل میں تفسیر کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ساری صورت کے جتنے اہم مضامین ہیں یا فوائد ہیں یا تفسیر ہے یا جو کلمات ہیں اس کے اندر جو داخل ہو جائیں. تو ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. سورۃ الملک، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ 29ویں پارے کی یہ پہلی صورت ہے. تو اس صورت کا نام سورۃ الملک ہے، اور سورۃ الملک جو اس کا نام ہے، اس کی پہلی آیت سے یہ نام لیا گیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک. الملک یعنی مملکت، حکومت. تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی حکومت ہے، ساری کائنات کی مملکت اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہاتھ میں ہے. تو اس سے اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اس سورت کے بارے میں کچھ ضروری اور اہم معلومات، یہ کہ یہ سورت مکی سورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں نازل ہوئی، اور یہ سورت کے مضامین بھی اس پر دلالت کرتے ہیں. چونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ مکی سورت کے جو خصائص ہیں، اس کی خصوصیتیں ہیں، وہ کیا ہیں کہ ان کے اندر عام طور پر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی حقانیت اور قرآن مجید کی صداقت اور یوم آخرت، ایمانیات اور گزشتہ قوموں کے واقعات، یہ تمام چیزیں ان پر مکی صورتوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو مکی صورتوں کے مضامین عموماً یہ ہوتے ہیں، تو اس لیے اس صورت کے مضامین بھی ایسے ہی ہیں۔ تو یہ صورت مکی صورت ہے اور اس کی آیتیں 30 ہیں، 30 آیتوں پر یہ صورت مشتمل ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اس صورت کا اس کے پہلے والی صورت، اس کے ماقبل جو صورت ہے سورۃ التحریم، سورۃ التحریم جو کہ 28ویں پارے کی آخری صورت ہے سورۃ التحریم، اس سے اس کا کیا ربط ہے، اس سے اس صورت کی کیا مناسبت ہے، اس سے اس صورت کا کیا تعلق ہے؟ تو علماء کرام نے کہا کہ سورۃ التحریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 عورتوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تبارک و تعالی کے 2 نیک بندوں کی بیویاں تھیں۔ 2 نیک بندے یعنی انبیاء علیہم السلام، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، یہ ان کی بیویاں تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یہ دونوں، ان دونوں نیک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی بیویاں ہونے کے باوجود ان کو ان سے فائدہ نہیں ہوا، انہوں نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، دین کے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ان کو میسر نہیں ہوئی، اور انہوں نے یعنی ان انبیاء کرام نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت نہیں لکھی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابل میں اور 2 عورتوں کا تذکرہ فرمایا جو کہ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور دوسری نیک عورت مریم بنت عمران۔ تو ان دونوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو کہ نیک تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے اختیار کیا اور کیسے چنا، جبکہ فرعون کی بیوی آسیہ، اس کا جو شوہر تھا اتنا ظالم اور اتنا تکلیف دینے والا، بنو اسرائیل کو ستانے والا، اس نے نیک لوگوں کو ستانے میں، ان کو پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو اتنا بڑا طاغیہ، اتنا بڑا ظالم، اس کے تحت اس کی زوجیت میں یہ عورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسلام نصیب فرمایا کیونکہ اس نے ہدایت کو تلاش کیا۔ اسی طریقے سے مریم بنت عمران، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اختیار کیا، ان کو بھی چنا، جبکہ ان دونوں کے مقابل میں وہ 2 عورتیں جو لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویاں تھیں، ان کو یہ ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے یہ بیان فرمایا کہ ہدایت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو اختیار کرتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت سے محروم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تم کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ اس صورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے تم کو یہ موت اور حیات دی ہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے پیدا فرمائی ہیں۔ تو ہر آدمی پر ضروری ہے کہ وہ ہدایت تلاش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کریں، انبیاء کی دعوت پر لبیک کہیں اور ان سے استفادہ کرے، کیونکہ اسی کے اندر آدمی کے لیے نجات ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ تھا۔ تیسرا پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت کی کیا کوئی خاص فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ تو سورۃ الملک، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ اس سورت کی خاص فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
قرآن مجید میں ایک صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اس نے اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے شفاعت کی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اس صورت نے اس شخص کی تلاوت کرنے والے کے لیے خصوصی طور پر قبر میں اس کی شفاعت کی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس صورت کی کہ یہ صورت خصوصی طور پر اس کی تلاوت کرنے والوں کے لیے شفاعت کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو منجیہ کا نام دیا ہے، یعنی نجات دلانے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شفاعت کرنے والی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی حجت کو بیان کرنے والی۔ تو یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فی القرآن خاصمت عن صاحبها حتی ادخلت الجنہ۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر ایک صورت ہے جس نے اپنے تلاوت کرنے والے کے تعلق سے دفاع کیا، یعنی عذاب کو اس تک پہنچنے نہیں دیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے مخاصمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے اس کا دفاع کیا، اس کے سلسلے میں بات کی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی اور اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے منجیہ کہا اس صورت کو، یعنی نجات دلانے والی، اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، عذاب قبر سے بچانے والی، نجات دلانے والی یہ صورت ہے، سورۃ تبارک۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے 2 صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، ایک سورۃ السجدہ یعنی الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، جو کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل رات میں، اور دوسری جو صورت ہے وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ تو ان دونوں صورتوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے۔ تو یہ اس صورت کی خاص فضیلتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے، چوتھا جو نقطہ ہے وہ ہے اس صورت کے مضامین کیا ہیں۔ اس صورت کے مضامین کیا ہیں؟ تو عام طور پر ہم نے بیان کیا کہ یہ صورت مکی صورت ہے اور اس کے مضامین بھی وہی ہیں جو مکی صورت کے مضامین ہوتے ہیں۔ تو خصوصی طور پر اس کے بعض مضامین خصوصی طور پر کیا ہیں، 4 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو پہلا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق انسان کی غایت کو اس صورت میں بیان فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان سے کیا مراد ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اس آیت کے اندر کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے لیے، تمہارے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہمارے اس وجود کا مقصد امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مبنی ہو اور اخلاص پر مبنی ہو۔ تو یہ پہلا اس صورت کا جو ہے ایک خاص جو ہے مضمون اور خاص جو ہے مقصد ہے۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے تو ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو ثابت کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بڑی بڑی مخلوقات کے ذریعے اپنی عظمت کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان 7 آسمان کو طبق در طبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، ایک کے اوپر ایک آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا، اور ہر آسمان کی مسافت 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر آسمان کی جو کثافت ہے، اس کی جو چوڑائی ہے، اس کی مسافت بھی جو ہے 500 سال ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم یعنی شان ہے، اس کی قدرت ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اسی طریقے سے اور بھی مخلوقات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تیسرا جو مقصود اور مضمون ہے وہ یہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظیم نعمتیں انسان پر ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جو تعارف بندوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ انہی مخلوقات کے ذریعے، کیونکہ ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ دلالت کرتی ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہ جو مخلوقات ہیں، عظیم مخلوقات، تو ان کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا، جیسے ان نعمتوں میں یہ ساتوں آسمان ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اس کے احکام اور اس کا رزق جو نازل ہوتا ہے، اور بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے زمین کی نعمت ہے، زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسانوں کے لیے ہموار کیا، ان کو اس زمین پر بسایا، ان کو اس زمین کے استعمال کے لیے مختلف طریقے سے مہیا کیا، وہ چلتے ہیں، وہ رہتے ہیں، وہ اس پر جو ہے تعمیر کرتے ہیں، اور یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ٹھہری ہوئی ہے، حرکت میں نہیں ہے، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر نہریں بہائی ہیں، کیسے اس پر راستے بنائے ہیں۔ تو مختلف زمین پر جتنی نعمتیں ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو نعمتیں ہیں، جیسے عقل کی جو نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کی نعمت کا بھی تذکرہ فرمایا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے عقل دی ہے۔ تو عقل ہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے۔ تو اس نعمت کی قدر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا خاص جو ہے ذکر فرمایا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سمع ہے، بصر ہے اور فؤاد ہے، یعنی جو آنکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، سننے کی جو قوت دی ہے، بصارت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اسی طریقے سے دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دیا ہے۔ یہ ساری نعمتیں ذکر فرمائیں۔ اور پانی کی نعمت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پانی، یہ جو پانی ہے جس پر انسانوں کی زندگی قائم ہے، تو یہ نعمت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر ان نعمتوں کے بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس صورت کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے، چوتھا مضمون یا جو مقصد ہے، وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مخلوقات میں تدبر اور تفکر کرنے کا گویا جو ہے ہم کو اشارہ کیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم خالق کی عظمت کو پہچانیں، خالق کی قدرت کو پہچانیں۔ جب ہم خالق کی قدرت کو، اس کی عظمت کو پہچانیں گے تو اس کی محبت، اس کی جو محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر لوگ ایمان لائیں گے اور اس کی عبادت کریں گے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں سے مقصود ہے اور اس کی مراد ہے۔ پانچواں جو نقطہ ہے، پانچواں جو پوائنٹ ہے، وہ ہے کیا اس صورت کا کوئی خاص سبب نزول ہے؟ تو اس صورت کا کوئی خاص سبب نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اس صورت کے اندر کچھ خاص احکام، کچھ خاص باتیں اور چیزیں، ان کو ہم جو ہے ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس صورت کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے زینت بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں ستارے رکھے ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینت کے طور پر آسمان کو سجایا ہے، آسمان کی یہ زینت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بعض جو ستارے ہیں یا جو ہے شعب ہیں، جو شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے، شیطانوں کو دور کرنے کے لیے، ان کو آسمانی باتیں سننے سے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے یہ شہاب ثاقب، جو ان کو آگ کے جو شعلے ہوتے ہیں، ان کو بھیجا جاتا ہے ان کو جلانے کے لیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو اسی لیے قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں، جن کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزین فرمایا، ان کے ذریعے آسمان کو مزین فرمایا، تین چیزیں ہیں اس کے اندر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کے لیے یہ چیزیں کی ہیں. یعنی نجوم کو، ان ستاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کے لیے پیدا کیا ہے. چوتھی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس میں نہیں رکھی ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان کی زینت بنایا ہے. دوسرا، شیاطین کو مار بھگانے کے لیے اس کے ذریعے شہاب اور جو ہے شعلے جو ہے بھیجے جاتے ہیں. اور تیسرا، اللہ تعالیٰ نے ان کو علامتیں بنایا ہیں جس سے انسان راستے تلاش کرتے ہیں اور راستے پہچانتے ہیں. ظلمات کے اندر، تاریکیوں کے اندر، اندھیروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے راستوں کو پہچاننے کا ایک ذریعہ بنایا ہے. تو یہی چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے ستاروں کو پیدا کیا ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ان کے علاوہ اور کوئی چیز کوئی اس سے جو ہے تلاش کریں تو اس نے غلطی کی. جیسے بعض لوگ ان ستاروں کے ذریعے کیا ہے خیر اور شر کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں ستارہ اگر جو ہے فلاں جگہ ہو، اور پھر اسی طریقے سے فلاں ستارہ فلاں کا جو ہے کیا ستارہ ہے، کس کا جو ہے کیا ہے، اس کی تقدیر پہچاننے کے لیے، اس کا نصیبہ پہچاننے کے لیے، اس کی جو ہے اس کا خیر و شر معلوم کرنے کے لیے. تو ستاروں کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جیسا کہ لوگ جو ہیں دھوکہ دیتے ہیں یا اس کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہیں، حرام ہیں. تو ان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کوئی چیز ان ستاروں کے اندر رکھی نہیں ہے. تو ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو ان کے اندر نہ کوئی یعنی انسان کے لیے وہ جو مفید ہے، فائدہ دینے والی چیزیں ہیں، تو وہ تقدیر کو پہچاننے کے لیے، خیر و شر کو پہچاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا. پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر جو بعض اہم احکام ہیں وہ یہ ہیں کہ جب جہنمیوں کو، کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے کہ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ کیا کہیں گے کہ فرشتوں سے کہیں گے کہ لَوْ كُنَّا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کہ اگر ہم دنیا کے اندر سمجھتے، اپنی عقلوں کا استعمال کرتے تو ہم جہنم والے نہیں ہوتے، ہم جہنم میں داخل نہیں ہوتے، ہمارا یہ انجام نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ عقل ہے. اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا. تو جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ مکلف نہیں ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل نہیں دیا، اس کی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلب کر لی، چھین لیا، اس کو عقل سے محروم کر دیا، تو وہ مکلف نہیں ہے. اس کو قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے جو ہے کیوں عبادت نہیں کیا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا. مگر جن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقل کی نعمت سے نوازا ہے وہ مکلف ہے، اس کو پوچھا جائے گا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو ہے فرائض کو مقرر کیے ہیں، اس کو جو ہے روکا ہے بعض چیزوں سے، تو وہ ساری چیزیں اس کو کرنا پڑے گا. تو اس لیے عقل کا استعمال ہر انسان پر ضروری ہے. تو اس کے اندر تقلید، ایک دوسرے کو دیکھ کر کسی چیز کو کرنا، یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں ہوگا کہ فلاں نے کیا تو ہم نے کیا، فلاں نے جو ایسے کہا تو ہم نے کہا. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں چلے گی. تو اس لیے عقیدے کے اندر ہر آدمی کو سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، انبیاء کی دعوت کو قبول کرنا پڑے گا، قرآن مجید کو سمجھنا پڑے گا. یہ ہر آدمی پر ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جہنمی کہیں گے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے. یعنی ہر شخص جو بھی جہنم میں داخل ہوگا تو وہ اپنے گناہ کا اعتراف ضرور کرے گا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن يهلك الناس حتى يعذروا من انفسهم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یا لن يهلك الناس، کہ لوگوں کو جب تک ان پر حجت قائم نہ کر دی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا، کسی کو ہلاک نہیں فرمائے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب اس وقت تک نازل نہیں فرماتا ہے جب تک کہ لوگوں کو
یہ معلوم نہ ہو جائیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور وہ باطل سے منہ موڑ لیں، باطل کی طرف چلے جائیں اور حق سے منہ موڑ لیں، تب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کو نازل فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل احد النار الا وهو يعلم ان النار اولى به من الجنہ۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں یا آگ میں کوئی اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خود اس بات کو نہ سمجھ جائے، اس کو خود اس بات کا یقین اور علم نہ ہو جائے کہ اس کے لیے جہنم ہی صحیح ہے، وہ جہنم ہی کا مستحق ہے، جنت اس کے لیے نہیں ہے۔ یعنی جو بھی جہنم میں جائے گا والعیاذ باللہ وہ اس اعتراف کے ساتھ داخل ہوگا، یعنی جس پر جہنم یعنی یا تو جو ابدی طور پر اس کے لیے جنت جو حرام ہو گئی ہے، جہنم اس کے لیے واجب ہو گئی ہے، تو ہر شخص یہ اقرار کر کے ہی جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے زمین کو ہموار کیا، تمہارے لیے زمین کو نرم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ فامشوا فی مناکبها، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کو تلاش کرو، اس کے اندر تم جو ہے چلو، سفر کرو، جیسے تم کو سفر کرنا ہے، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کو جاؤ، ایک طرف سے دوسری طرف جو ہے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھو، اس کی نشانیوں کو دیکھو، ان سے عبرت حاصل کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو اس قدر ہموار کیا ہے، زمین کے اندر اتنے خزانے رکھے ہیں، زمین کے اندر اتنی نعمتیں رکھی، اتنا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ آدمی پر کبھی تنگی نہیں ہوگی، یعنی انسانوں پر کبھی تنگی نہیں ہوگی۔ یہ لوگوں کا وہم و گمان ہے یا یہ لوگوں کی غلط سوچ ہے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ آبادی زیادہ ہونے سے یا لوگوں کے زیادہ ہونے سے رزق میں کمی ہو جائے گی، لوگ جو ہے کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے، فلاں، ایسا جو ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آدمی کے رزق کو متعین کر دیا، مقرر فرما دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، تو تم زمین میں چلو پھرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کو حاصل کرو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری جو بھی کمائی ہے، تم جو بھی کوشش کرو گے، تم جو بھی محنت کرو گے اس سلسلے میں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسان نہ کرے رزق کو، تم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو سب ان تمام چیزوں کے بعد اللہ کی طرف آنا ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ تو اس لیے تم ان ساری نعمتوں سے جب فائدہ اٹھا رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو نہ بھولو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا کرو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو فرمایا أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پھر کہا أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ۔ تو ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علو کو ثابت فرمایا ہے، اپنے علو کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہ وہ اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس سے یعنی اس ذات سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطمئن ہو گئے، تم جو ہے امن میں ہو گئے، تم کو کوئی خوف نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اوپر ہے۔ فی السماء یعنی علو میں، جو اوپر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یہاں پر بھی آمنتم من فی السماء، اور کہا الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ساری مخلوقات کے اوپر ہے، اور عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے، جیسا کہ قرآن مجید سے کئی آیتوں سے تواتر کے ساتھ احادیث سے بھی جو ہے ثابت ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے علو کو ثابت فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ العیاذ باللہ ہر جگہ ہے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ہے یا فلاں جگہ ہے، یہ سارے عقائد باطلہ ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں یا کتاب و سنت کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت کا جو صحیح عقیدہ، سلف صالحین کا جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اوپر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرت میں رکھا۔ یہ جو ہے
اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرت پر انسانوں کو بلکہ جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر پیدا فرمایا ہے کہ وہ مصیبت کے وقت اپنے سر کو اوپر اٹھاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں لوگوں کی باتوں کے اندر کہ اوپر والا جو ہے دیکھ رہا ہے، اوپر والا جو ہے جانتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہے. تو شیاطین نے فطرت کو، انسانوں کی فطرت کو بگاڑا ہے، اس کو جو ہے خراب کیا ہے. تو اسی طریقے سے بعض لوگوں کا جو غلط تصور یہ کرنا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں تو مختلف جو تصورات یا تفکرات ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی باطل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں بغیر کسی تأویل کے، تحریف کے، تشبیہ کے، تکییف کے. یہ جو ہے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے جو صحیح کتاب و سنت کو تسلیم کرنے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد کیا اس جو 6واں یا 7واں جو نقطہ ہے، پوائنٹ ہے احکام کو مکمل کرنے کے بعد، کہ قرآن مجید کا کیا اس صورت کے اندر کوئی اعجاز، خاص اعجاز یا کوئی جو ہے چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. تو اس کے اندر کوئی خاص اعجاز موجود نہیں ہے یا جو ہے چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موجود نہیں ہے. اس کے بعد جو آخری پوائنٹ اور آخری نقطہ ہے اس صورت کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ کچھ تدبرات اور کچھ فوائد اس صورت کے اندر جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، جن سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہمارے تدبر میں اضافہ ہو، اور اس طریقے سے ہم کو عمل کے اندر رہنمائی ملے. تو بعض چیزیں ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ بابرکت ہے. یعنی ساری برکت اسی سے ہے، برکت اس کی ذات مبارک ہے، برکت بھی اسی کی طرف سے ہے، برکت وہی نازل کرتا ہے، برکت ہر چیز کے اندر دینے والی، وہ جو مکمل برکت ہی برکت ہے. الذی بیدہ الملک، اور اسی کے ہاتھ میں ساری مملکت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے موت اور حیات کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اللہ تبارک و تعالی نے موت اور حیات کو پیدا کیا. تو موت اور حیات بھی کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے. موت اور حیات بھی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک بڑی نعمت ہے، ایک بڑی نعمت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اذل بنی آدم بالموت. سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنو آدم کو موت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے عاجز کر دیا. موت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ذلیل کر دیا، اس کو عاجز بنا دیا. یعنی ہر آدمی کو مرنا ہی ہے، چاہے وہ کتنا دنیا میں نہ رہ جائے، یا کتنا عظیم وہ بن نہ جائے، کتنا ظالم یا کتنا جبار یا کتنا نیک بھی کیوں نہ ہو جائے، اس کو مرنا ہی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. تو انسان موت کے وقت کتنا عاجز ہوتا ہے. کیا موت سے اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ موت سے اس کو کوئی بچا سکتا ہے؟ تو انسان کتنا عاجز ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو لوگ جن کو اولیاء اولیاء کی جو عبادت کرتے ہیں، یا نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، یا انبیاء کی عبادت کرتے ہیں، صالحین کی عبادت کرتے ہیں، کیا یعنی حقیقت میں وہ اپنے آپ سے موت کو دور نہیں کر سکے. یعنی ہر انسان کے اندر موت سے ایک کراہت ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر. یعنی کراہت کا معنی یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر فطری طور پر وہ مفارقت کو پسند نہیں کرتا ہے. یہاں تک کہ انبیاء کے اندر بھی یہ چیز تھی، چونکہ وہ بشر ہیں، وہ انسان ہیں. مگر دیکھیے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو ان پر بھی نازل فرمایا کہ جو ہے موت جو ہے ان کو بھی آئی، تو کوئی باقی نہیں رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم. اور اللہ تبارک نے فرمایا انک میت وانہم میتون. تو یہ لوگ جو انبیاء کی یا اولیاء کی یا صالحین کی جو یا ملائکہ کی جن کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ موت کے ذریعے یہ بے بس ہو گئے، یہ جو ہے عاجز ہو گئے، موت کو اپنے آپ سے روک نہیں سکے. تو یہ کیسے لوگوں کو زندگی دینے والے یا جو ہیں
ان کو صحت دینے والے، ان کو عافیت دینے والے، ان کو جو ہے نعمتیں دینے والے، ان کو کامیابی، ان کو فلاں 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 فلاں، یہ طاقت ان کو کہاں سے آ گئی؟ کیسے ان کو جو یہ چیزیں جو مل گئی؟ یہ ساری چیزیں سوچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنو آدم کو اللہ تعالیٰ نے موت کے ذریعے عاجز کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وجعل الدنیا دار حیات، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو زندگی گزارنے کا ایک گھر بنایا، ثم دار موت، پھر اس کے بعد موت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو بھیجا، وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے آخرت کو بدلے کا گھر بنایا، پھر اس کے بعد اس بدلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بقا لکھ دی، اس کے بعد کسی کو موت آنے والی نہیں ہے، جیسا کہ معلوم ہے کہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ تو یہ زندگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت کو لکھا ہے، پھر اس کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے، یعنی موت یہ جو ہے دوسری زندگی میں داخل ہونا ہے، تو موت یہ خاتمہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس دنیا میں آ چکا اس کو یا تو جنت میں وہ اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، یا اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں لکھا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس پر تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کیسا عمل کرے گا، کون جو کیا کرنے والا ہے، کس کا ٹھکانہ کہاں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اپنے علم، اس کا جو علم ہے اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سزا یا جزا جو ہے نہیں دے گا، جب تک کہ وہ ظہور میں نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ چیز ظاہر نہ ہو جائے انسان کے عمل کے ذریعے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو یہ زندگی دی ہے، یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس کے ذریعے وہ یا تو جو ہے جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مستحق ہو، یا العیاذ باللہ جہنم میں داخل ہو۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا کیا ہے؟ خیر عمل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ایہم اکثر عملا، بلکہ اللہ نے کہا ایکم احسن عملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ عمل اگر جو ہے صحیح نہیں ہے تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم تھوڑا بھی عمل کریں مگر اس کے اندر اخلاص ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو۔ تو جو عمل ان میں سے ایک سے بھی خالی ہو تو وہ عمل احسن عمل نہیں ہے۔ جیسا کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ احسن عمل کیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ اخلصہ و اصوبہ، اخلصہ و اصوبہ، یعنی جو خالص ہو اور ثواب ہو۔ ثواب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو۔ تو جس کے اندر بھی ان دونوں، یعنی ہر عمل کے اندر یہ دونوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے، کہ اگر عمل کے اندر اخلاص ہو اگر اتباع نہ ہو تو وہ عمل بھی مردود ہے، اگر عمل کے اندر اتباع ہو مگر اخلاص نہ ہو تو وہ عمل بھی مردود ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے احسن عمل کہا، اکثر عمل نہیں کہا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اپنی مرضی کے مطابق نہیں کی جائے گی۔ آدمی جو اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھے، جیسے چاہے جو ہے وہ جو ہے نماز کا طریقہ جو اپنائیں، یا جو ہے کچھ کرے کچھ نہ کرے، یا اسی طریقے سے روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، یا جو ہے بہت ساری اذکار کے بارے میں، یا بہت ساری عبادتیں جو لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق نہ ہو۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے۔ بعض لوگوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی ان کو فکر نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر سارے دروازے بند کر دیے ہیں، سارے دروازے بند کر دیے، جنت کے سارے دروازے بند ہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے آئے گا اسی کے لیے جنت کھولی جائے گی، اس کے علاوہ سارے راستے بند ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قیل ومن یأبى یا رسول اللہ، کہ کون جو انکار کر سکتا ہے؟
قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا، العیاذ باللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے غیب میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غیب کی حالت میں ڈرنا یہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاف میں بھی کہا من خشی الرحمن بالغیب وازلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ تو رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں ڈرنا، خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کا پیدا ہونا، یہ بہت ہی بڑی عبادت ہے، یہ انسان کو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عطا کرنے والی عبادت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح حدیث ہے صحیحین میں، اس میں فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ یعنی ان کو دے گا قیامت دن، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا صرف سوائے جو عرش کے سائے کے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں ایسے شخص کا ذکر فرمایا جس کو ایک بڑی عورت، یعنی جو منصب و جمال والی، بڑے منصب والی خوبصورت عورت نے اس کو یعنی فاحشہ کی جو ہے دعوت دی، یا جو اس کو زنا کی طرف بلایا، تو اس نے کہا کہ انی اخاف اللہ۔ یہ یعنی انتہائی جو ہے بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کو کوئی جو ہے دیکھنے والا نہیں، مگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اس نے کہا انی اخاف اللہ۔ اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نے صدقہ کیا اس طریقے سے کہ دائیں ہاتھ سے دیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا۔ تو حقیقت میں یہ بہت بڑی خشیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غیب کے اندر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سمجھ کر جو ہے دینا، یہ جو ہے بہت بڑی عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جو اس کی قدرت کی نشانیاں ذکر فرمائیں اور جو جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق، کہ خالق کو کیا علم نہیں ہے؟ خالق نہیں جانتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے، اپنی مخلوق کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے، جبکہ وہ پیدا کرنے والا ہے ان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز مخلوق کی جانتا ہے، چاہے وہ اس کا رزق ہو، اس مخلوق کا یعنی اس مخلوق کے لیے بہتر کیا ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کون سا جو ہے بہتر ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور مخلوق کی حاجت کیا ہے، ہر مخلوق کی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس کا رزق پہنچا رہا ہے اور اس سے اس کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کر رہا ہے۔ تو سب کرنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، ان کے جو ہے آستانوں پر حاضر ہوتے ہیں، ان کے فلاں سے جو ہے سوال کرتے ہیں، فلاں سے مانگتے ہیں، جو انتقال کر چکے ہیں، اموات ہیں، ان سے جو ہے سوال کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کہا الا یعلم من خلق، کہ خالق کو نہیں معلوم ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے، جو شریعت نازل فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کی شریعت قیامت تک کے لیے، تو اس نے جو شریعت جو دین نازل فرمایا، اس کو معلوم ہے کہ مخلوق کے لیے، اس انسانوں کے لیے کس میں خیر ہے، کس میں خیر نہیں ہے، کس میں ان کے لیے بہتری ہے، کس میں ان کے لیے بہتری نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، ہر چیز معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس نے جو کچھ دیا ہے، جو کچھ کیا ہے، وہ سب حکمت پر مبنی ہے۔ بید، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروعات میں کیا کہا، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کی قدرت، اس کی شان، اس کی مملکت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے جتنا ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں داخل ہوگی، اور اسی طریقے سے اتنا زیادہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آمنتم من فی السماء،
تو ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے، اپنی رحمت کا، اپنے فضل و احسان کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فوراً عذاب نہیں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان سے انتقام نہیں لیتا ہے، بلکہ ان کو موقع دیتا ہے، ان کو سنبھلنے اور سدھرنے اور واپس آنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موقع اور فرصتیں عطا فرماتا رہتا ہے۔ تو کافر کے کفر پر اور مشرک کے شرک پر، انکار پر اللہ تعالیٰ فوراً اس پر عذاب نازل نہیں کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو فوراً ان کو عذاب میں مبتلا کر دے، فوراً جو ہے ان کو کسی چیز کے ذریعے ہلاک کر دے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا جو ہے نہیں فرماتا ہے، بلکہ ان کو موقع دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کو سنبھلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی عاجزی کو، بندوں کی ناتوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، کہ بندے کس قدر عاجز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل اور احسان کے بغیر وہ ایک حرکت بھی نہیں کر سکتے ہیں، ایک سانس بھی جو ہے ان کی باہر نہ آ سکتی ہے، نہ اندر جو ہے جا سکتی ہے۔ سبحانہ، تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، تم کو بچانے والا، تم پر اپنی رحمت کو نازل فرمانے والا، تو تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ۔ تو جو لوگ اپنے لیے مختلف سہارے ڈھونڈتے ہیں، فلاں اولیاء کا، فلاں جو فلاں 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 کا، تو کوئی سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سہارے سے بڑھ کر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی سہارا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ولی ہیں، اور ہر مؤمن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ولی ہے، بلکہ ہر انسان کی مدد کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی کافر کو دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا، اس کی تکلیفوں کو، ساری چیزوں کو دور کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد ہے، تو ساری مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ینصرکم من دون الرحمن، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے تو جو تمہاری مدد کرے۔ تو نصر اور مدد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس کے دین کی طرف رجوع کریں صحیح معنی میں، اور اسی سے مدد طلب کریں، اسی سے مدد طلب کریں، کیونکہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَمَنْ ذَا الَّذِي وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو چھوڑ دے تو اس کے علاوہ تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرو گے، یعنی اس کے دین پر عمل کرو گے، اس کے دین کی خدمت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه، کہ یہ جو رزق تم کو پہنچ رہا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روک لے تو کوئی ہے جو تم کو رزق پہنچانے والا ہے، رزق تم کو کوئی لانے والا۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، ذرا ان نعمتوں کا تصور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں جو ہم کو دی ہیں، اگر ان میں سے کوئی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ روک لے، بارش مثلا جو ہے بند ہو جائے، بارش نہ ہو، یا زمین اپنی پیداوار کو اگانا چھوڑ دے، یا ہوائیں رک جائیں، یعنی اس میں سے کوئی بھی چیز اگر ہو جائے، تو ساری دنیا مل کر بھی آج کے دور کے اندر جو یہ بڑی ٹیکنالوجی کا دور ہے، اتنی ساری قوت موجود ہے، اتنی ساری چیزیں موجود ہیں، انسان کہاں سے کہاں جو ہے ترقی کر چکا ہے، اس کے باوجود ان میں سے کچھ بھی وہ نہیں کر سکتا ہے، ان میں سے کچھ بھی نہیں کر، بلکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ دنیا کتنی عاجز تھی جب یہ کورونا کی وبا دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ دنیا کتنی دنیا ساری جو ہے یہاں سے وہاں تک ٹھپ ہو چکی، سب جو ہے یہاں سے وہاں تک جو ہے تھم گیا، ساری حرکت بند ہو گئی، سب کچھ یعنی آن کی آن میں بدل گیا۔ سبحان اللہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہر کرتا ہے۔ تو اس لیے رزق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں، اسی سے سوال کرنا چاہیے۔ تو دینے والا، رزق پہنچانے والا، اور جو ہے پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، مدد کرنے والا، ہر چیز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔
مگر اس کے باوجود لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، غیر اللہ سے رزق طلب کرتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، غیر اللہ سے تکلیفوں کی دور کرنے کا سوال کرتے ہیں کہ کتنا شرک جو لوگ العیاذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں، مگر حقیقی معنی میں یہ ساری چیزیں دینے والا کرنے والا سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمن کی اور کافر کی مثال بیان کی کہ مؤمن کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ہوتا ہے۔ جب ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، قرآن مجید پر ایمان لاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، تو کس طریقے سے وہ ہدایت پر ہوتا ہے اور کس طریقے سے اپنے سر کو اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو وہ جھکتا ہے اور اس کا سر کس طریقے سے جو اونچا ہوتا ہے، اس کے مقابل میں ایک کافر جو العیاذ باللہ اور مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دوسروں کے سامنے ذلیل ہوتا ہے اور دوسروں کے سامنے اپنے سر کو خم کرتا ہے، ان کے سامنے جھکتا ہے، یہ جیسا کہ جو مشرکین اور کفار کی حالت ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے معبودوں کے سامنے وہ سجدہ کرتے ہیں، کتنے معبودوں کے سامنے وہ جو ہے زیر ہوتے ہیں، کیا کیا جو وہ کرتے ہیں، یعنی کتنا العیاذ باللہ۔ تو مؤمن اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کی عبادت کی وجہ سے وہ اس کا سر اونچا ہوتا ہے، اور کافر غیر اللہ کی عبادت کی وجہ سے مشرک اور کافر ذلیل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال جو بیان فرمائی دنیا اور آخرت میں، تو جس طریقے سے مؤمن دنیا کے اندر ہوگا اسی طریقے سے آخرت میں بھی اس کو اٹھایا جائے گا، اور ایک کافر جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی اور دنیا کے اندر وہ ادھر سے ادھر جو چلتا رہا، بھٹکتا رہا، غیر اللہ کی عبادت میں رہا، تو العیاذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سر کے بل چلائے گا۔ جیسے انسان پیروں کے بل چلتا ہے، پیروں پر چلتا ہے، کھڑتا ہے، ویسے کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ سر کے بل چلائے گا، یعنی اس کے پیر اوپر ہوں گے اور سر نیچے ہوگا اور سر کے ذریعے وہ جو ہے چلے گا العیاذ باللہ۔ تو یہ کفار کی حالت ہوگی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ثابت ہے۔ اور ایک چیز اس صورت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہ کفار اور مشرکین یعنی اتنی اپنے کفر میں سخت ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، یہ کب آئے گی؟ اگر سچے ہیں، آپ سچے ہیں تو جو قیامت کو لائیے۔ تو یہ لوگ جو ہے کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ سوال کرتے تھے کہ جو ہے آپ جو ہم کو ڈرا رہے ہیں، آپ جو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جو قیامت آئے گی اور ہم کو جمع کیا جائے گا، ہم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی مذاق کے طور پر اور کفر و عناد کی جو ہے اصرار میں وہ لوگ ایسی باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ یہ کہیے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی قیامت کے وقت کو نہیں جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی بالضبط، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے، تو اسی کو ہم غیب مطلق کہتے ہیں، غیب مطلق۔ تو اس کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے، چونکہ یہ ان چیزوں میں سے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو قیامت کب واقع ہوگی، اور پھر اسی طریقے سے بارش کب واقع ہوگی، کیسے ماں کی پیٹ کے اندر جو اللہ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، تو یہ ساری چیزیں کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں، بہت سارا غیب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور معلوم کروایا، مگر اس کے باوجود بہت سارا غیب ایسا ہے جو غیب مطلق ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی اتنا ان لوگوں سے، کفار و مشرکین سے کہا کہ اگر فرض کر لیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہیے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے، میرا خاتمہ ہو جائے، اور جو بھی میرے ساتھ ہیں میرے متبعین ان کا خاتمہ ہو جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم کرے، یعنی دونوں احتمال کی صورت میں تم کو کون بچائے گا؟ تم اپنی فکر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تم کو تو چاہیے کہ تم اپنی فکر کرتے، کیونکہ قیامت کا دن اگر
حقیقت ہے، تم کو دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے پاس اپنے کیے کا جواب دینا ہے، تم کو کون بچائے گا؟ تو تم کو کون بچائے گا؟ تو اس لیے یعنی کفار کی عموماً دنیا میں کیا حالت ہوتی ہے؟ تو وہ مسلمانوں کے پیچھے، مؤمنوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جن سے اپنے آپ کو وہ جہنم کے قریب کرتے ہیں، ان کو سوچنے کا سمجھنے کا موقع نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ مؤمنین کے ذریعے وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو ستانے میں، ان کو پریشان کرنے میں، ان کے بس اپنے تعلق سے وہ سوچنے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ تم اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ پیدا کر لو۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، کہ یہ جو پانی اللہ تعالیٰ نے جو تم کو دیا ہے، نصیب فرمایا ہے، یہ جو پانی اللہ تعالیٰ جو آسمان سے نازل فرماتا ہے، اگر یہ گہرائی میں چلے جائے تو انسان الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بارش ہونے کے بعد یہ پانی زمین کے اندر محفوظ ہوتا ہے، کہ آدمی جب بھی اپنی ضرورت کے حساب سے اس کو جو ہے کھود کر کے پانی نکال سکتا ہے، پانی جو موجود ہوتا ہے، آدمی تھوڑا جو ہے کھولے، تھوڑا جو ہے کھودے، تھوڑا جو ہے زمین کے اندر کھدائی کرے، ماشاءاللہ پانی جو ہے نکلتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انتہائی گہرائی میں اگر پہنچا دے، جہاں تک انسان کی جو رسائی نہ ہو سکے، یا کھدائی کرتے 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 اس کو پانی میسر نہ ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرے تو فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِينٍ، تو کوئی ہے جو تمہارے لیے پانی لے کر آئے، تمہارے لیے پانی کا انتظام کرے، کہاں سے تم کو جو پانی میسر ہوگا؟ تو یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ صورت بہت ہی عظیم صورت ہے، اس پر مزید تدبر کرنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ صورت کی جو ہے خاص فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا۔ تو ہمارا وقت جو ہے ختم ہوا، اور پھر جو ہے ہم نے سورۃ القلم کی تفسیر جو ہے بیان نہیں کی، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جو ہے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے ساتھ اس کے بعد والی صورت بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کا تدبر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عطا فرمائے، اس کی تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ تفسیر یہ انتہائی اہم ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہماری ہدایت قرآن مجید کے اندر ہے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے، اس کے معانی پر تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، ہمارے لیے اپنی رحمت میں اللہ تعالیٰ جو ہم تمام کو رحمت میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو درس سے متعلق، یا جو باتیں کہی گئی ان سے متعلق، تو آپ جو ہے یہاں پر کہہ سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ جزاکم اللہ خیراً۔ تو اب اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم تمام کو جمع کرے۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ شیخ کی جو کتاب ہے، شیخ ارشد بشیر کی حفظہ اللہ، قرآنی کلمات، اس سے سورۃ الناس سے، سورۃ الناس سے 100 کلمات اگلے محاضرات تک، اگلے آنے والے درس تک، لیکچر تک آپ لوگ جو ہے یاد کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے آج کے لیکچر کے دوران ایک بات کہی تھی کہ جو جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو میں نے
کہیں سنا تھا کسی لیکچر میں کہ ایسے بہت سارے مسلمان بھی ہوں گے جو اپنی گناہوں کی وجہ سے چند وقت کے لیے جہنم میں اللہ ڈالیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈالیں گے، اور ان کو پاک کرنے کے بعد اس کے بعد انہیں واپس جنت میں ڈالیں گے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوژن تھا، کیونکہ آپ نے جو بات کہی تھی اس کے بعد کیا اس بارے میں آپ زیادہ معلومات ہمیں دے سکتے ہیں؟ جی بارک اللہ فیکی۔ تو ہم نے جو کہا اور آپ نے جو کہا اس میں کوئی تعارض نہیں ہے الحمدللہ، تو اس میں دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے جو کہا یعنی ان جنتیوں اور ان جہنمیوں کے بارے میں جن یعنی معال کے حساب سے، یعنی انجام کے حساب سے اور فائنل کے حساب سے، یعنی جن کے لیے اب جو مؤمنین ہیں، جو وقتی طور پر، جو مسلمان ہیں جو وقتی طور پر جہنم میں جائیں گے بھی، مگر ان کا جو انجام ہے فائنلی وہ جو ہے جنت ہے۔ اسی طریقے سے تو البتہ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ جہنم میں یعنی مؤمنین کے علاوہ وہ جو ہے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہم نے جو کہا وہ انجام کے حساب سے اور آخری ٹھکانے کے حساب سے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض مسلمان جو ہے جہنم میں داخل ہوں گے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اہل ایمان جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور اہل کفر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اہل ایمان اپنے بعض اعمال کی وجہ سے اگر جہنم میں داخل بھی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یا مؤمنین کی شفاعت سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا ارحم الراحمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یا اور بعض مؤمنین کی جو شفاعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالے گا، یا تو جہنم میں داخل ہونے سے پہلے جو جہنم کے مستحق یعنی جانے کے مستحق ہو چکے تھے اپنے اعمال کی وجہ سے، یا جہنم میں کچھ مدت رہنے کے بعد ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے جن کے پاس ایمان موجود ہے، جن کے پاس اصل ایمان موجود ہے، تو ان کا ٹھکانہ بالآخر جنت ہے، اور جن کے پاس بالعیاذ باللہ ایمان تھوڑا بھی نہیں ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ بارک اللہ فیکی۔ اب اس کے بعد جی روبینہ خانم۔ السلام علیکم شیخ میرے دو سوال ہیں کہ اکثر لوگ کیا کرتے تھے، یہ سورہ ملک ہے نا، کسی کا انتقال ہو گیا تو پڑھ کے کیا کرتے وہ مٹی پہ پانی ڈالتے، اگر ان کو منع کیسے کیا جائے؟ پھر دوسرا سوال یہ ہے جیسے قرآن کو بھی نور کہا گیا، ویسے ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، نور نہیں تھے، لیکن ایسا نور جیسے قرآن کو نور بولے ویسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور بول سکتے کیا؟ جزاک اللہ خیر۔ جی وہی ہے کہ آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ لوگ سورۃ الملک کی تلاوت کر کے جو ہے وہ میت کے پانی پر جو یہ کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ جو ہے جائز نہیں ہے اور یہ بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت سے ثابت ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور یہ زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ تو جو زندے ہیں ان کو تلاوت کرنا چاہیے سونے سے پہلے، یا عموماً دن میں جو ان کو تلاوت کرنا چاہیے، خصوصاً جو ہے سونے سے پہلے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے دوسرا عمل کرنا، میت کو کے لیے پانی میں یا جو ہے مٹی میں کرنا، یہ جو ہے جائز نہیں ہے، یہ جو ہے بدعت ہے۔ اور دوسرا جو سوال آپ نے کیا کہ ذرا کہیے اس کو، کہ قرآن کو بھی ہاں قرآن نور مجید کو کہا جو گیا، ہاں جی ویسا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہہ سکتے کیا؟ جی 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 بارک اللہ فیکی۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور فرمایا، ٹھیک ہے نا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو اس معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت دی، تو یہ اس معنی میں اگر کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
مگر ایسے الفاظ سے ایسی مجلسوں میں جہاں پر لوگ غلط معنی سمجھ سکتے ہیں یا غلط معنی لے سکتے ہیں، وہاں پر جو ہے احتراز کرنا چاہیے، وہاں پر جو ایسے الفاظ جو استعمال نہ کیے جائیں جن سے جو لوگوں کو لوگ جو ہے وہم کا جو ہے شکار ہو جائیں یا جو تردد میں مبتلا ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کا نور دیا۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب دی ہے، جو ہدایت دی ہے، اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے نور کی طرف جو لایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں نور ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنی میں جو ہے کہنا انشاءاللہ درست ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ بارک اللہ فیک۔ عاقلہ متین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، آپ نے ابھی کہا تھا کہ جو ہوم ورک ہے، اگر آپ اس کے سورے بتا دیں کہاں سے، یعنی پیچھے سے لیں گے، سورۃ ناس سے سٹارٹ کرنا ہے یا جز اما سے سٹارٹ کریں گے 100 کلمات؟ ہاں، 100 کلمات آپ لوگ سورۃ الناس سے شروع کریں۔ اچھا، سورۃ بیک سے الناس، جائیں گے، ہاں بیک سے جی، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، اس طریقے سے، اس یعنی طریقے کہاں سے تک آخر سے۔ کتنے ہاں سورے یہ لینے؟ ہاں یہ 100 کلمات جو ہے ذرا وہ کتاب کے اندر جو ہے انشاءاللہ میں تحدید کر کے بتاؤں گا، مگر یہ کتاب انشاءاللہ آپ لوگوں کو گروپ میں شیئر کر دی جائے گی، بھیج دی جائے گی۔ تو اس کے اندر 100 کلمات، یہ جو 15 دن، آنے والے 15 دن ہیں، جو ہمارا نیکسٹ جو لیکچر ہونے والا ہے، اس وقت تک جو جتنے 100 کلمات ہیں ان کو جو ہے آپ یاد کر لیں، ان کے معانی کو سمجھ جائیں۔ ماشاءاللہ مختصر شیخ کا جو طریقہ ہے کہ کلمہ ذکر کرتے ہیں اور اس کا جو ہے معنی مختصر چند کلمات میں، چند جو ہے حروف میں وہ ذکر کرتے ہیں، تو بہت آسان ہے۔ تو انشاءاللہ 100 کلمات کو اختیار کر کے آپ لوگ جو ان کو یاد کر لیں۔ بارک اللہ فیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد ہیں رابعہ نذیر۔ وہی سوال تھا سر، سورہ ناس سے کہاں تک لینا ہے، وہی سوال تھا میرا بھی۔ اچھا 100 ٹھیک ہے، آیت ٹھیک ہے، بولے تو کہاں تک آئے گا؟ 100 آیت نہیں بلکہ 100 کلمات۔ کلمات، اچھا ہاں، اچھا۔ 100 کلمات کے معانی کو آپ یاد کریں گے۔ تو شیخ نے جو ہے ایک کلمہ اس کا معنی ذکر کیا ہے، ماشاءاللہ وہ کلمہ اس کا معنی اردو میں دیا ہوا ہے اور انگلش میں بھی دیا ہوا ہے، اس کا مفہوم بھی دیا ہوا ہے، تو آپ سمجھ بھی سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر کو، اور معنی بھی الحمدللہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تو 100 کلمات آپ لوگوں کو سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ پی ڈی ایف بھیجا ہوا ہے کیا سر؟ ہاں پی ڈی ایف غالباً بھیجا ہوا ہے، تو میں انشاءاللہ پھر دوبارہ جو ہے ان کو مطلب بھیجتا ہوں، انشاءاللہ ریمائنڈ کرتا ہوں جو ایڈمن ہے ان کو بھیجنے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد ہیں شگفتہ ملک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مجھے وبرکاتہ۔ عمل کے بارے میں تھوڑا سا اور واضح کر دیں۔ جی کس کے بارے میں؟ احسن عمل۔ جی احسن عمل کیا ہے؟ احسن عمل یعنی وہ حسن عمل کے اندر پیدا اس وقت ہوگا جب وہ عمل اخلاص پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مبنی ہوگا، تبھی عمل جو ہے کے اندر حسن پیدا ہوگا۔ تو آدمی کے کسی بھی عمل کو احسن سمجھنے سے وہ احسن نہیں ہوگا، جیسا کہ بہت سارے لوگ آج سبحان اللہ بدعتوں میں پڑے ہوئے ہیں، خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا عمل ہے، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، مگر جب تک جو ہے شریعت کی مہر اس پر نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہ ہو اس پر، تو وہ احسن عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے پہلے عمل کے اندر یہ ہے کہ وہ عمل شرک سے پاک ہو، اس کے اندر کسی بھی قسم کا شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو، بلکہ اخلاص پر مبنی ہو، شرک سے پاک ہو، بدعت سے بری ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جیسے عمل کیا ویسے کیا جائے، تو تب جا کر کے وہ احسن عمل ہوگا، ورنہ آدمی اپنے دماغ سے اپنے کسی جو ہے سنی سنائی پر یا جو ہے فتوے پر یا فلاں پر، جب تک کتاب و سنت کی دلیل اس پر نہ ہو کوئی عمل احسن عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہت ساری بدعتیں ہمارے ماحول میں پائی جاتی ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کو احسن عمل بنائیں ان کے ذریعے۔ بارک اللہ فیک۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل ایک سوال تھا، معوذتین پڑھ کر کے سورہ ملک وغیرہ پڑھ کر کے پانی میں دم کرنا یا ان صورتوں کو تعویذ بنا کر کے گلے میں پہننا وغیرہ کیسا ہے؟ بعض لوگ کیونکہ قرآن آیتوں کو اور مثلاً دعاؤں کو وغیرہ پانی میں دھو کر کے دوسروں کو پلاتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کیجیے سر۔ قرآنی آیتوں کے ذریعے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور جو دعائیں ہیں ان کے ذریعے دم کرنا یہ جائز ہے۔ یہ جو ہے رقیہ ہیں، ان کے ذریعے دم کرنا اور جو ہے پڑھ کر پھونکنا یہ جو ہے جائز ہے۔ اسی طریقے سے دم کر کے پانی پر جو ہے دم کرنا، پانی میں پھونک کر کے اس پانی کو پینا، اور لکھ کر کے بھی اس کو گھول کر پینا، یعنی پاک چیز میں، پاک چیز کے ذریعے، مثلا جو پاک جو ہے زعفران ہے اس کے ذریعے لکھ کر کے اس کو گھول کر پینا الحمدللہ یہ بھی جائز ہے۔ سلف صالحین سے یہ عمل بھی ثابت، مگر یہ جو پاک ہو یہ جو ہے ثابت۔ مگر جو ہے تعویذ کے سلسلے میں اختلاف ہے، تو قرآن مجید کی جو تعویذیں ہیں یہ جو ہے صحیح قول اس کے اندر یہ ہے کہ یہ نہیں پہننا چاہیے، یہ جو ہے جائز نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق تمیمة فقد اشرک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق ودعة فلا ودع اللہ له، فلا ودع اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا۔ اگرچہ کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یا بعض صحابہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے چھوٹے بچوں کے لیے، مگر جو ہے دیگر صحابہ نے اس کو منع کیا، دیگر صحابہ نے اس کو نہیں کیا، تو اس لیے ایک دو صحابی کا عمل نہیں لیا جائے گا جب تک کہ جو دوسرے صحابہ کا جو عمل اس کے موافق نہ ہو یا ان کی اس سلسلے میں مخالفت نہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بھی جو ان کا عمل یعنی مخالف ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو جو ہے نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دم کیا کرتے تھے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر جو ان پر دم کیا کرتے تھے، ان کو جو ہے پھونکا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے بعض دعائیں جو ان پر دم کیا کرتے تھے، ان کو پھونکا کرتے تھے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے تعویذ کی شکل میں بنا کر جو ہے گلے میں ڈالنا یا جو ہے پہنانا، یہ کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالی اعلم۔ جی اس کے بعد یہ پی سی جو ہیں ان کو میں نے انمیوٹ کیا ہے۔ ان کے بعد جو ہے شیمہ جو ہیں، السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ یہ لیول 1 ہے یا لیول 4 ہے، یعنی ہم لوگ نیو اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ ہم لوگ کو لیول 4 کا پڑھایا جا رہا ہے یا لیول 1 کا پڑھایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے لیول 4 لیول 4، تو میں ابھی تک کنفیوز ہوں کیا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کون سے لیول میں نیو اسٹوڈنٹ؟ دیکھیے آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ لیول 4 ہے، ہم نے درس کے شروع میں بھی کہا تھا، لیکچر کے شروع میں، کہ یہ لیول 4 کا تفسیر کا پہلا لیکچر ہے، پہلا درس ہے، تو آپ
अल्हम्दुलिल्लाह इन दुरूस में शरीक हो सकते हैं, इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लेवल 4 के जितने लाइव दर्स होंगे तो उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने लेवल 1 या लेवल 2 या लेवल 3 आपने अटेंड नहीं किया है, उन लेवल में आपने नहीं पढ़ा है, तो आप उनका एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप उनका एग्ज़ाम दे सकते हैं या उनके लेक्चर भी आप सुन सकते हैं, ताकि जो है आपको ये लेवल समझ में आए। तो इस तरीक़े से आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एडमिन से आप जो राबिता करेंगे तो उस सिलसिले में आपको रहनुमाई की जाएगी इंशाअल्लाह कि उसमें क्या पढ़ना है, अगर एग्ज़ाम देना है तो कैसे देना है, तो उसके जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो कहाँ से मिल सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें आप अगर एडमिन को जो है ये करेंगे तो इंशाअल्लाह वो आपको बताएंगे। बारकल्लाह। मुबीना अजीज़, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खैरियत वालेकुम शेख? अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, शेख मुझे पूछना था, फर्स्ट लेवल का अभी जो अक्टूबर में एग्जाम्स है ना, उसके नोट्स हमें कैसे तैयार करना है शेख? उस आपके सिर्फ सिलसिले में लेक्चर्स सुन के उसके नोट्स तैयार करना है या कुछ लेवल 3 के तहत आपने जो क्वेश्चन दिया था इस तरीके से वो क्वेश्चन दिया जाएगा? अभी तो फर्स्ट लेवल का अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा और हदीस का भेजा गया है लिंक, बसीरत फिक्र और तफसीर का नहीं है शेख। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है अनकरीब तैयार हो जाएंगे। वो उस पर जो है काम जारी है कि बच्चों को जो है कुछ मुख्तसर नोट्स दिए जाएं तलबा और तालिबात को, जिनको पढ़ करके, जिनकी तैयारी करके वो बआसानी एग्ज़ाम में शरीक हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर जो है काम जारी है और अनकरीब वो भी जो है आप लोगों को भेज दिया जाएगा लेवल इंशाअल्लाह। 3 में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इजी था शेख। जी जी अब जी। वक्त भी कम है ना, तो हमें कैसे करें इस एग्जाम्स की? नहीं इंशाल्लाह वो जो है भेज दिया जाएगा। और रहा मसला जो है उसके लिए अलग ग्रुप शायद बनाए गए हैं। अलग ग्रुप जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनको अलग जो ग्रुप में बनाया गया है और उनके लिए सारे नोट्स भेजे जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक एग्ज़ाम का मसला है वो बहुत ही आसान है। तरीक़ा इंशाल्लाह शायद ये होगा कि आप लोगों को के सामने 50 पॉइंट्स जो है दे दिए जाएंगे, तो उसमें आपको इख्तिबार होगा, उसमें उनमें से आपको जो एग्ज़ाम होगा उनमें से सवालात होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान है उस सिलसिले में। तो थोड़ा बहुत आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, उन नोट्स को जो है पढ़ना पड़ेगा, फिर आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम में जो है जो मैं लेवल 3 का तो मैं एग्जाम दी हूँ शेख अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट और सेकंड का देना है। ठीक है इंशाल्लाह उस सिलसिले में जो भी रहनुमाई होगी इंशाल्लाह वो आपको जो है बताई जाएगी। बारकल्लाहु फीकी जज़ाकल्लाह खैर। वइय्याक।